السلام علیکم، کیا حال ہے دوستوں؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو ایز اے فری لانسر یا فری لانسنگ جو ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو میں آج آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کے اندر وہی باتیں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو کہ مجھ سے اکثر جو ہے وہ مجھ سے یہ سوال جو سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو اپنی زیادہ ٹائم نہیں لیتا تو ویڈیو کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے فائدے ہوتے ہیں اور ہر ایک چیز کے نقصانات ہوتے ہیں، اور مجھ سے جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ جو فری لانسنگ ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ مطلب اگر ہم ایز اے فری لانسر اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اور اس کے اگر ہم ایز اے فری لانسر اپنا کیریئر سٹارٹ نہیں کرتے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ہم یہ کس طرح ڈیسائیڈ کریں کہ یہ فائدے جو ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور یہ جو فائدے ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، مطلب یہ نقصانات ہمیں ایز اے فری لانسر مل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ایز اے فری لانسر اگر آپ اپنے کیریئر کا سٹارٹ کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے جو ہے وہ جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہ کہ آپ کو ایز اے فری لانسر آپ کو بہت سے کلائنٹس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کو آپشن ملتی ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ بہت سے کلائنٹس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ لیٹس سپوز کہ میں اگر بات کروں، اپنی بات کر لیتا ہوں، میں اگر بات کروں تو آپ ایک ٹائم کے اوپر ایک کلائنٹ آپ کا یو ایس اے کا، دوسرا کلائنٹ آپ کا یو کے کا ہے، تیسرا کلائنٹ آپ کا آسٹریلین ہے، چوتھا کلائنٹ آپ کا جو ہے وہ نیوزی لینڈ سے ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ ہر کلائنٹ کے ساتھ اس کا کلچر ڈفرینٹ ہے، اس کی سوچ ڈفرینٹ ہے، اس کا اوپینین ڈفرینٹ ہے، اس کا ورکنگ سٹائل ڈفرینٹ ہے، اور آپ کو دیکھیں کہ 4 ڈفرینٹ قسم کی کمیونٹیز کے ساتھ، کلچر کے ساتھ آپ کا اٹریکشن ہو رہا، آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی مطلب اس فری لانسنگ کے اندر یہ کتنی زبردست چیز ہے کہ آپ کو سیکھنے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ جو اس کا فائدہ فری لانسنگ کا وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو یار بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ 4 ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر آپ کے کلائنٹس ہیں، آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہو، ایک ہی طرح کے پروڈکٹس کے اوپر کام کر رہے ہو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے، لیکن پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کی جو آؤٹ لائن ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہو اور یہ وہ ساری چیزیں، اور آپ وہ ٹاسک آلریڈی پرفارم کر چکے تو، اور آپ اتنا کام جب آپ کام کرتے ہو تو آپ دیکھو جو کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کو کچھ سکھا کے بھی تو جائے گا نا۔ تو آپ کلائنٹ سے سیکھتے بھی ہو اور اس کے ساتھ کام، اس کو سروسز بھی دے رہے ہوتے ہو، اس سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہو۔ تو جو فری لانسنگ ہے جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی لرننگ جو ہوتی ہے، جو لرننگ سکلز ہوتے ہیں ان کو انہینس کرتی ہے، اور اس کے اندر کنٹینیوٹی آپ کچھ نہ کچھ اپنی لائف کے اندر ایڈ کر رہے ہوتے ہو۔ تو جو فری لانسنگ ہے وہ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ جو میرے نزدیک ہے، جو میں سمجھتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے لرننگ کے اندر۔ آپ ہر وقت جو ہے نا وہ اپنی لائف کے اندر کوئی نہ کوئی چیزوں کو اپنی لائف کے اندر ویلیوز کو ایڈ کر رہے ہوتے ہو۔ جو تیسرا فائدہ میرے نزدیک ہے وہ یہ کہ آپ اپنے شیڈول کو کنٹرول کر سکتے ہو کسی حد تک۔ بات یہ کہ جس طرح میں نے جب اپنا کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی اس وقت میں تقریباً اگر 24 آورس کے اندر سے میں کوئی 20 گھنٹے کام کرتا تھا اور 4 گھنٹے سوتا تھا۔ تو جو 20 گھنٹے میں کام کرتا تھا تو اس کی وجہ سے جو تھا وہ، کیونکہ میں ان چیزوں کو، میرے لیے یہ ساری چیزیں نہیں تھی اور میرا انٹرسٹ بہت زیادہ تھا، تو میں اس کے مجھے زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی اور اس وقت کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو مجھے 20 گھنٹے 21 گھنٹے بھی میں نے کام کیا۔ لیکن اب اگر مجھے کوئی کہے کہ جی آپ نے 20 گھنٹے کام کیا تو شاید میں پورے مہینے کے اندر 20 گھنٹے کام، کسی ایک دن، پورے مہینے میں کسی ایک دن 20 گھنٹے کام کر لیتا ہوں۔ میں نے اپنے شیڈول کو اپنے وقت کے اپنی مطلب اپنی کمفرٹ کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر لیا۔ تو فری لانسنگ کا جو سب سے زیادہ
جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمفرٹ کے لحاظ سے بھی اپنے شیڈول کو، جتنا آپ اس کام کے اندر جاتے جاتے ہیں اتنا آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ کے لحاظ سے اپنے شیڈول کو جو ہے وہ کس طرح مطلب اپنے کمفرٹ کے لحاظ سے آپ کس طرح اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. آپ کو 9 to 5 یا 5 to 10 یا 10 to 8 یا 10 to 6 جاب نہیں کرنی پڑتی. آپ اپنے شیڈول کو فلیکسیبل بھی کر سکتے ہو. پھر اس کا جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہ کہ میں نے آپ کو جو پہلی ایگزامپل دی تھی وہ ایگزامپل یہ دی تھی کہ آپ ایک ٹائم کے اوپر 4 مختلف جگہوں پہ کلائنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور چاروں جو کلائنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو اپنے انکم ریٹ کو انکریز کرنے کا موقع ملتا ہے. دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ میں شاید پاکستان کے اندر بہت لو لیول کے اوپر کام کر رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ آتے ہیں فری لانسنگ کے اندر آتے ہیں اور آتے ساتھ ہی چھا جاتے ہیں. کیسے چاہتے ہیں؟ وہ اس طرح چاہتے ہیں کہ وہ ایک ٹائم کے اوپر اتنے زیادہ پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی انکم کو جو ہے وہ پلس کری جاتے ہیں. لیٹس سپوز کہ میں آپ کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں کہ میں نے ایک آرٹیکل پہ کام کیا یا میں ایک لوگو پہ کام کیا اور میں نے اس کا $100 چارج کیا, ٹھیک ہے, اور میں نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے 3 دن کے بعد. میرے پاس دوسرا پروجیکٹ آتا ہے اور وہ میں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور اس کو بھی میں نے چارج کیا $100 اور وہ بھی میں نے 3 دن بعد دینا ہے. میرے پاس تیسرا کلائنٹ آتا ہے اور اس کو بھی میں 100 چارج کرتا ہوں اور میں نے اس کو 3 دن بعد دینا. اب ڈیڈ لائن سب کی سیم ہے. آپ ادھر سے دیکھیں میرے پاس پروجیکٹ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور اب میں نے 3 دن کے اندر, اگر میں 3 دن کے اندر 5 پروجیکٹ کو کلوز کرتا ہوں اور میں 100 لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے $500 بنایا. تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کلیورلی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور آپ کس طرح اپنی انکم کو پلس پہ لے کے جاتے ہیں. اب ایک بڑا اگر آپ کے پاس کوئی آورلی جاب آ جاتی ہے اور آپ کسی ایک کمپنی کے ساتھ آورلی کام کر رہے ہیں تو آپ دوسری کمپنی کے ساتھ بھی آورلی کام کر رہے ہیں. تو لیٹس سپوز کہ اگر آپ دن کے اندر 12 گھنٹے ہیں اور آپ 2 کمپنیز کو کے ساتھ 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو آپ نے ٹوٹل کتنے گھنٹے کام کیا؟ 24 آورس. تو آپ اس طرح اپنی انکم کو جو ہے وہ آپ کے پاس اپرچونٹی آتی ہے جس میں آپ اپنی انکم کو جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں. فری لانسنگ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ وہ آپ کو فلیکسیبل کرتی ہے. آپ کے اندر فلیکسیبلٹی آتی ہے. آپ چیزوں کو لے کے مطلب آپ چیزوں کو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں اگر لیٹس سپوز کہ اگر آپ ایک ٹائم پہ 5 پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کی فلیکسیبلٹی ہے جو کہ آپ کو 5 پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہ آپ اگر ہم اس کے دوسری طرف آ جائیں کہ یہ تو میں آپ سے بات کرتا ہوں فائدوں کے, اور اگر ہم دوسری طرف آ جائیں کہ فری لانسنگ کے نقصانات کیا ہیں تو اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے جو ایز اے فری لانسر آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو اچھا ہوتا ہے, آپ کے پاس اسکل ہوتے ہیں, آپ کے پاس پروفائل ہوتا ہے, آپ 100% ایکسپرٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ کے پاس کام نہیں آ رہا ہوتا. اور جب آپ کے پاس کام نہیں آتا تو پھر آپ کو ایک انزائٹی اور ڈپریشن کے فیس میں جانا پڑتا ہے اور جس سے آپ جو ہیں وہ اس سرکل کے اندر آپ پھنس کے رہ جاتے ہیں. تو ایکچولی دا پرابلم جو فری لانسنگ کے اندر وہ یہ آتا ہے کہ اس کے نقصانات کے اندر وہ یہ کہ اس کے اندر آپ کے پاس کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ اب اس ٹائم کے اوپر آپ کے پاس کلائنٹ ہے تو اگلے نیکسٹ مومنٹ کے اندر یا نیکسٹ 10 to 12 ڈیز کے بعد بھی آپ کے پاس کلائنٹ ہوگا. اس چیز کی شیورٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوتی ہے. اب اگر آپ فزیکل کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں 9 to 5 میرے پاس کلائنٹ آئے گا تو کلائنٹ آتا ہے, پھر آپ کا وہ پرماننٹ کلائنٹ بن جاتا ہے. اس سارے فیس کے اوپر جتنا ٹائم لگتا ہے اسی طرح اس سارے فیس کے اوپر بھی ٹائم لگتا ہے. تو انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے فری لانسنگ بزنس کے اندر, اور جس کی وجہ سے جو فری لانسر جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ پریشر میں رہ کے کام کرنا پڑتا ہے, زیادہ ان کو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. جو سیکنڈ نمبر پہ اگر میں یہ دیکھوں اپنے پوائنٹ آف ویو سے,
جو سیکنڈ چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے کلائنٹ کو پروجیکٹ دے دیا, آپ نے اس کی ڈیڈ لائن کو میٹ کر دیا, اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کام کر دیا, تو وہ آپ کے پاس آئے گا اور واقعی کہے گا نہیں ایسے نہیں ایسے, ایسے نہیں ایسے. آپ نے پھر ایڈیٹنگ کر کے اس کو دے دی, وہ پھر آپ کے پاس آئے گا, وہ کہے گا نہیں ایسے نہیں ایسے, ایسے نہیں ایسے. جو بار بار چینج کرواتے ہیں, اگر آپ سے چینج کرواتے ہیں اور آپ نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ یار یہ پروجیکٹ اب میں نے کر دیا اور یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے, اور وہ آپ کے پاس ایک دفعہ چینج کرواتا ہے, 2 دفعہ چینج کرواتا ہے, 3 دفعہ چینج کرواتا ہے, تو آپ کے مائنڈ میں ایک ایسی انزائٹی آ جاتی ہے, آپ ایسے ڈپریشن میں چلے جائیں, آپ کہتے ہیں یار میں نے جب سب کچھ کر دیا تو پھر یہ مجھے کیوں تنگ آ رہا ہے. تو فری لانسنگ کے اندر یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ آپ کو کلائنٹ کو 100% سیٹسفیکشن دینی پڑ جاتی ہے اکثر و بیشتر, کیونکہ آپ مجبور ہوتے ہیں, آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی نیگیٹو فیڈ بیک ملے یا آپ کو کوئی پرابلم ہو, تو آپ اس کے لیے پھر آپ کو ایکسٹرا. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے, اور اکثر فری لانسرز کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کے اندر کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتا, لیکن کلائنٹ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, وہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے مجھے یہ چینج چاہیے, مجھے یہ چینج چاہیے, وہ چینج کے بعد پھر چینج چاہیے, چینج کے بعد پھر چینج چاہیے. تو وہ آپ کے جو ہے نا وہ انزائٹی کا آپ شکار ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس کے اندر ایک فری لانسنگ کا نقصان ہے. تیسرے نمبر کے اوپر جو فری لانسنگ کے اندر جو سب سے زیادہ جو فری لانسنگ کے اندر ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے اور جو ہمیں نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کلائنٹ کو پروجیکٹ دے دیتے ہیں, اس کی ڈیڈ لائن کو میٹ کر لیتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں اس کو ریویو کروں گا. بھائی صاحب ریویو کرنے جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتے, 5 دن گزر جاتے ہیں, 10 دن گزر جاتے ہیں. اب لیٹس سپوز کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ نے پروجیکٹ کو پکڑا اس لیے کم قیمت کے اوپر کہ یار یہ میں پروجیکٹ کو کلوز کروں گا, یہ پروجیکٹ کو میں کروں گا کمپلیٹ, اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں کلائنٹ سے پیمنٹ لوں گا اور اپنی ضرورت پوری کر لوں گا. بھائی فری لانسنگ میں ایسا ممکن نہیں ہے. آپ نے سوچا کچھ ہوتا کچھ ہے. مطلب آپ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, میرے ساتھ بڑی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ آپ نے 10 دفعہ ڈرافٹ بھیجا. ڈرافٹ سے مطلب یہ کہ آپ نے 10 دفعہ کلائنٹس کا فیڈ بیک لینے کے بعد جب اس کو فائنل سبمیشن کی, وہ پروجیکٹ لے کے چلا گیا. اب وہ پروجیکٹ لے کے چلا گیا, وہ آپ کو کہہ کے گیا میں ریویو کروں گا. اب وہ ریویو کرنے گیا, وہ واپس ہی نہیں آیا, وہ 10 دن واپس نہیں آیا. آپ کیا کر سکتے ہو, آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہ جو ویٹ ہے وہ آپ کے لیے پرابلمیٹک ہوتا ہے, وہ آپ کو پرابلم دیتا ہے, وہ آپ کو سمجھ نہیں. اسی لیے آپ کے اندر فلیکسیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, آپ کے اندر پازیٹیوٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, آپ خود کو موٹیویٹ کر سکتے ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. یہ فری لانسنگ کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جب آپ پروجیکٹ دے دیتے ہیں, آپ کو بغیر پیمنٹ کے جب وہ ریویو کرنے جاتا ہے واپس ہی نہیں آتا, تو آپ ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ انزائٹی کے اندر چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کلائنٹ کے ساتھ آپ جو سب سے زیادہ ہے, اگر لیٹس سپوز کہ اگر آپ کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کسی بڑے پروجیکٹ کے اوپر آپ لگے ہیں, تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ پیمنٹ, آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ کچھ اور ڈیسائیڈ ہوئی ہوتی ہیں, لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے نکال کے کسی اور طرف لے جاتا ہے. مطلب یہ کہ آپ جو ہیں وہ مطلب کلائنٹ کے ساتھ آپ کی ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ جی وہ آپ کو 10 تاریخ کو پیمنٹ کر دے گا, 10 کے بجائے وہ 20 آ جاتی ہے, پیمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ جو پیمنٹ فیکٹر ہے نا, یہ فری لانسنگ کے اندر جو ہے نا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اور جو نئے فری لانسر بیچارے آتے ہیں وہ 2 یا 3 وجوہات کی بنا پر اپنا کیریئر جو ہے وہ ایز اے فری لانسر نہیں جاری رکھ سکتے. نمبر 1, ان کو فیڈ بیک غلط مل جاتا ہے. نمبر 2, وہ پروجیکٹ سبمٹ کرتے ہیں, ریویو میں جاتا ہے, واپس ہی نہیں آتا. نمبر 3, اگر پروجیکٹ واپس آ بھی جائے تو ان کو پیمنٹ لیٹ ہو جاتی ہے, اور جب پیمنٹ لیٹ ہوتی ہے تو تب بھی ان کے لیے پرابلم بنتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایز اے فری لانسنگ کے فائدے اور نقصانات دونوں کو آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں, اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یار یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. مطلب آپ کو یہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں ایز اے فری لانسر, اور یہ وہ نقصانات ہیں جو کہ آپ کو یہ وہ مشکلیں ہیں جو کہ آپ کو ایز اے فری لانسر فیس کرنی پڑ سکتی ہیں.
اس ویڈیو کے بارے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.